صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल जव्वाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार सबसे ज़्यादा सखावत करने वाले दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
حضرت عقبہ بن حارث رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عصر ادا کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے کھڑے ہوئے اور اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لے گئے۔ پھر واپسی پر لوگوں کے چہروں پر عجلت کے باعث حیرانگی کے اثرات دیکھ کر فرمایا، اے میرے صحابہ، مجھے دوران نماز سونے کا ایک ٹکڑا یاد آ گیا تھا جو میرے پاس تھا، تو میں نے ناپسند کیا کہ وہ ہمارے پاس شام کرے یا رات گزارے، لہٰذا میں نے وہ سونے کا ٹکڑا راہ خدا میں وقف کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، ہری چند اختر نے نعت کے بڑے خوبصورت شعر کہا تھا۔ اسے کہا کہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ ناظرین کرام، یہ رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جب جو ہے وہ غلام وابستہ ہو جائیں تو پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ کس طرح پھر وہ غلام جو ہوتے ہیں مملوک ہوں، وہ خاندان غلامہ ہو، پھر وہ کس طرح حکمران بن جاتے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ اور نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر ہوتا ہے۔ اور پھر جو لوگ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء سے بھی وابستہ ہو جاتے ہیں، ان کو کیسا پھر فیض ملتا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے پھر کس طرح تقدیریں بدلتی ہیں، کس طرح پھر فطرت لالے کی حنا بندی کرتی ہے، کس طرح غریب شہر پھر امیر شہر بنتا ہے، اور کس طرح پھر نگاہ کیمیا اثر جو ہوتی ہے وہ پتھر کو گوہر اور سل کو دل بنا دیتی ہے۔ وہ لوگ کون تھے جو مٹی کو سونا بنا دیتے تھے؟ وہ کون تھا جو جب حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ خواجہ عثمان ہارونی کی نگاہ پاک اور خواجہ غریب نواز کی نگاہ میں آتا ہے، خواجہ جو تھے غریب نواز کی، اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی نگاہ میں آتا ہے، اور خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی نگاہ میں آتا ہے، اور وہ دیکھتے ہی اس کو کہتے ہیں کہ یہ مستقبل میں دلی کا بادشاہ بنے گا، وہ تو ابھی بالکل فقیر ہے، غلام ہے۔ تو اس وقت وہ جو نگاہ پاک ہوتی ہے اولیاء کرام کی، پھر وہ جب بادشاہ بنتا ہے تو پھر اس کی حالت کیا ہوتی ہے، وہ کس طرح کا آدمی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری جمالیاتی ثروتیں بھی عطا کی ہوئی تھی، وفا، حیا، پاک بازی، نیکوکاری، نیک نفسی، پرہیزگار، سخی، دلیر، دلاور، رب کا شکر گزار، انکساری کا پیکر، اور مسلح کا نمازی اور میدان کا غازی۔ وہ کون تھا؟ وہ تھا سلطان شمس الدین التتمش رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ہماری اجداد کی جو روایت ہوتی ہے وہ ناظرین کرام قوموں اور تہذیبوں کی جان ہوتی ہے۔ ہماری تہذیب جو ہے وہ قابل فخر ہے، ہمارا ماضی قابل فخر ہے، شاندار ہے۔ بد نصیب ہیں جن کو اپنے ماضی کی شاندار روایت جو ہیں وہ نہیں نظر آتی، وہ زمانہ حال کے جو چند ترقیاں ہوتی ہیں بظاہر مادی، ان کو دیکھ کے اس میں کھو جاتے ہیں۔ اقبال نے ایسے نہیں کہا تھا بڑے درد دل کے ساتھ، وہ چاہتا تھا کہ ہم اپنی اس شاندار ماضی کی روایات جو ہیں ان کو پھر تازہ کریں۔ وہ کہتا ہے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، اور تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، اور کیا تھا اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تصور سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ وہ کیا نظارہ تھا؟ ہم نے 850 سال کس طرح یہاں پہ حکومت کی تھی۔ اس لیے ناظرین کرام آج ہم اس سلطان کا ذکر کریں گے جو گدائی سے شہنشاہی تک کن کے طفیل پہنچا تھا، وہ کون سا عشق تھا جس نے اس کو اٹھایا اور اس کو کہاں بلند کر دیا، اور کس طرح اس کو ایک قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی ڈاکٹر صاحب کچھ نام ایسے ہیں میری تو عجیب حالت ہوتی ہے. صاحب اس لیے قرآن مجید نے کہا نا فقصص القصص لعلہم یتذکرون، قوم کے سامنے پہلے واقعات بیان کرتے رہو تاکہ وہ جاگتی رہے، اچھا تاکہ ان کے اندر بیداری رہے، وہ نصیحت پکڑیں، سبق لیں، عبرت لیں اور اپنے مستقبل کے راستوں کا تعین کریں. وہ آیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس لیے ہم یہ پہلی قوموں کے واقعات بیان کرتے انبیاء کے، تاکہ آپ کے دل کو قوت حاصل. لنثبت به فؤادک کہ انبیاء کے تذکرے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے قلب اطہر کو ثبات ملے. واہ، تو یہ ہمارے لیے ہے سارا کچھ. تو بھائی صاحب یہ کیفیت ہونا نیچرل ہے، یہ ہونا چاہیے. اچھا تو بھائی صاحب عرض یہ شاید ہے، میرے نام کا بھی کچھ اثر ہے. درست فرمایا. اچھا گائی صاحب عرض یہ ہے کہ سلطان شمس الدین التمش یا التتمش جو ہیں یہ ہماری تاریخ میں کئی لحاظ سے بہت ہی نمایاں اور غیر معمولی شخصیت ہے. ٹھیک، التمش بھی کہتے ہیں اور التتمش بھی کہتے ہیں. اس کا مطلب گائی صاحب ہوتا ہے سلطنت کو قائم کرنے والا. واہ، اور آپ سلطان شمس الدین التمش کا جو مقام اتنا بلند ہے کہ تاریخ میں ان کے کئی القاب ہمیں ملتے ہیں. جیسے سلطان عرب و عجم انہیں کہا گیا، سلطان شرق و عجم کہا گیا، شہنشاہ کہا گیا، کیونکہ بہت سے امتیازات ہیں جو سلطان شمس الدین التمش کی شخصیت کے اندر موجود ہیں، جس پہ آگے چل کے ہم بات بھی کریں گے. ایک بڑی ڈسٹنکشن یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کی بڑی مماثلت ہے. واہ، سلطان شمس الدین التمش کا تعلق ایک ترک قبیلے سے تھا، ٹھیک، اور ان کے جو والد تھے علم خان وہ اپنے قبیلے کے سربراہ تھے. اچھا ان کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے ان کو کسی تقریب اور کسی موقع پہ غلام بیچنے والے کے ہاں کے بیچ دیا، ان کو لے گئے اغوا کر کے جا کے بیچ دیا. اچھا اس کے بعد وہ وہاں سے آ کے جو ہے غزنی میں ان کو فروخت کر دیا. ان کو وہاں صدر جہاں نے خریدا. صدر جہاں ایک بہت بڑا ٹائٹل تھا جو ریلیجس ٹائٹل تھا. وہاں سے ایک بڑے وہاں بزنس مین تھے حاجی بخارا، انہوں نے خریدا. ان سے ایک اور بزنس مین جمال الدین محمد چست قبا نے خریدا. اچھا اس دوران غزنی میں غلاموں کی فروخت پہ پابندی ہو گئی تو وہ ان کو ہندوستان لے آئے اور وہاں پہ قطب الدین ایبک نے ان کو خرید لیا. فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کے ہلا. اب یہ جو غلامی سے آگے سفر، اب یہ دیکھیں یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے، اور حسن بھی اسی طرح کا. اچھا غائی صاحب ایک بڑی مماثلت جو جس طرح میں اشارہ کرنا چاہوں گا، ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے اقتدار کا دہلی میں آغاز خاندان غلامہ سے ہوا. ٹھیک، اور اس کی ابتدا سلطان شمس الدین التتمش سے ہوئی. ٹھیک، اور سلطان شمس الدین التتمش قطب الدین ایبک سے شروع وہ لاہور میں تھے نا. اچھا ٹھیک، میں دہلی کی بات کر ٹھیک، رہا آپ ہوں، کہہ میں رہے ہیں. دہلی کا عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ٹھیک. وہ چونکہ آگے پورا خاندان غلامہ اور پانچوں کے پانچوں سلاطین کے غلامہ جو خاندان تھے وہ دہلی میں ہی وہ تاکہ سلطنت مغلیہ کا آغاز وہ ہوا. انشاءاللہ اب دیکھیں گائی صاحب جھنڈا لگنا یہ کیسے لگنا ہے، یہ غور کریں. یوسف کہتا گائی صاحب لگنا کیسے دور ہے، نہیں ہے، جلدی لگے گا. لگنا کیسے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. جی یہ ہوا. اب ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک غلام ذات غلاموں کے دو ہاتھوں سے بکتے بکتے غلام کا غلام تھا، حتیٰ کہ شمس الدین قطب الدین ایبک بھی تو غلام تھے. خود غلام تھا. وہ کیسے حکمران بن گیا؟ اس کا جواب سورہ یوسف میں ہے. اچھا، کہ جب سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے سارے بھائی چلے گئے اور سارا معاملہ ہوا تو انہوں نے پہچان لیا. انہوں نے کہا انت یوسف، آپ یوسف ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ تو اس حالت میں تھے تو بادشاہ کیسے بن گئے؟ انہوں نے فرمایا میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے بن گئے. انہ من یتق و یصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جس میں تین اوصاف ہوں اللہ اسے ضائع نہیں کرتا. ہاں ہاں ہاں، جس نے تقوی اختیار کیا، اس کا مطلب کیا وہ ڈیوائن ڈسپلن میں آ گیا. واہ، جس نے صبر اختیار کیا اس کا مطلب ہے اس نے اس پہ کنسسٹنسی اختیار کی. اور جس نے احسان اختیار کیا مطلب ہے وہ دوسروں کے لیے سراپا فیض بنا. اللہ ایسے لوگوں کو اجر دینے کا خود ضامن ہے، اس کا اجر ضائع نہیں ہوتا. اور ان اللہ مع الصابرین کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ واقعہ ہے بخارا کا، اس کا جس وقت وہ ادھر تھے غزنی کے اندر تھے تو ان کے صدر جہاں نے ان کو انگور لینے کے لیے بھیجا. راستے میں پیسے گم ہو گئے. اب بڑے پریشان، چھوٹا بچہ 9 سال کا، اب رونے لگ گئے کہ میں واپس جاؤں گا تو میرا کیا اشر ہوگا. تو انہیں ایک درویش ملا. اس درویش نے کہا کیا بیٹے کیا بات ہے؟ تو انہوں نے بتایا میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا.
تو اس درویش نے کہا بیٹا میں تمہیں انگور خرید دیتا ہوں لیکن میرے ساتھ ایک وعدہ کرو. انہوں نے کہا کیا وعدہ؟ انہوں نے کہا وعدہ یہ کرو جب تم حکمران بن جاؤ گے تو درویشوں سے اور کمزوروں سے اس نے سلوک کرو گے. بھائی صاحب یہ جو ہوتا ہے نا ایک کریکٹر بلڈنگ یہ فرام ویری بگننگ جو ہوتا ہے، اور کمزوروں سے حسن سلوک جو ہے یہ کرنے سے بادشاہی ملتی ہے اور بادشاہی قائم رہتی ہے. وہ کیا ہے کہ جو لوگ نفع بخش ہوتے ہیں قرآن حکیم کی آیت بالکل یہ سورہ یوسف کے اندر بھی ہے اور اس کے اما من ینفع الناس فیمکث فی الارض. فیمکث فی الارض. بھائی صاحب اس آیت میں ایک نکتہ ہے کہ جو بھی لوگوں کے لیے نفع بخشی کا ذریعہ بن جاتا ہے اللہ اس کو زمین میں دوام دیتا ہے. یا ناس کا لفظ ہے. الناس کا مطلب کیا ہے کہ اب جب نفع بخشی کا پہلو ہے پھر آپ نے رنگ، نسل، علاقہ، دین، عقیدہ، مذہب اس سے بالا تر ہو کے نفس انسانیت کو اور احترام انسانیت کو پیش نظر رکھنا ہے اور انسان کی تکریم کو، انسان کے لیے سراپا فیض بننے کو، انسان کی خدمت. جی اب یہ دیکھیے کہ حضرت خواجہ غریب الدین چشتی غریب نواز سلطان الہند کہلاتے ہیں اور التتمش یا التمش یہ ہندوستان کے پہلے مسلمان حکمران ہیں. ان کی مماثلتیں دیکھیں کہ ان کا دور بھی وہی ہے. خواجہ غریب نواز بھی حیات تھے، خواجہ بختیار کاکی بھی حیات تھے اور ان کی تربیت بھی جیسے خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں یہ بات کے ہیں. جی بالکل. خواجہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ، سہروردی سلسلہ اور چشتی سلسلہ یہ اس دور کی پیداوار ہیں. ٹھیک. پھر یہ دیکھیے کہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ لالے کی حنا بندی کس طرح ہو رہی ہے. بچپن سے اولیاء کے ساتھ محبت، ولیوں سے محبت، اور جوان مردی کا یہ عالم ہے کہ شہاب الدین غوری جب کھوکھروں کے خلاف آئے ہیں تو انہوں نے یعنی دریا عبور کر کے دوڑا دیے گھوڑے ہم نے اور وہ بچایا اور دشمن کا مقابلہ کیا. اچھا ایک بات ہے، ہر میدان میں کامیاب ہوا ہے. جی بالکل. کبھی اس نے شکست کا منہ نہیں دیکھا. جو اللہ کے ہو رہتے ہیں وہ ناکام نہیں ہوتے. کمال یہ ہے. اب جب انہیں حکومت ملی تو وہ حکومت تو بالکل یعنی ایک اجڑی ہوئی کہہ لیجئے یا یہ کہ ہر شخص وہاں پر افراتفری میں تھا. اپنے بھی بغاوت کر رہے تھے، ہندو بھی بغاوت، ہندو چیف بغاوت کر رہے تھے، حتیٰ کہ بیتو جسے پرتھو بھی کہتے ہیں اس ایک شخص کے ہاتھوں تقریباً 1.25 لاکھ مسلمان شہید ہوا. یہاں استقامت چاہیے، جیسا کہ خواجہ اپنا ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، اتقاء چاہیے، پھر استقامت چاہیے، پھر صبر چاہیے، پھر ہمت چاہیے. یہ سب چیزیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. اور ہندو ذہنیت کو سمجھیں گے. جو قائد اعظم نے کہا کہ اگر پاکستان نہ بنا تو ان کو نہیں پتا دنیا بھر سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دے گا ہندو. جی بالکل یہی تصور. اور کل پرسوں ان کے ایک لیڈر نے کہا ہے کہ ہم نے 850 سال کا بدلہ لینا ہے. یہی تصور حضرت علامہ کا تھا. یہی تصور اکبر الہ آبادی کا تھا. یہی تصور سید احمد خان کا تھا کہ اگر اسلامی ریاست آزاد نہیں بنتی تو نہ صرف دنیا سے نہ صرف ہندوستان سے بلکہ دنیا سے اسلام مٹ جائے گا. پاکستان امت کی امانت ہے اور اس کی امانت کو دیکھنے کے لیے آپ کو التمش کی تاریخ، شخصیت اور ان کے کام غور سے دیکھنا چاہیے. ان کی دفاعی پالیسی کو دیکھنا چاہیے، ان کی عوامی پالیسی کو دیکھنا چاہیے اور ان کی سماجی پالیسی کو اور ان کی نالج. انہوں نے یونیورسٹی قائم کی، ناصریہ مدرسہ ناصریہ، اور اس دور کے ہسٹورینز پیدا ہوئے جو اس وقت مروجہ علوم تھے، ان پہ ان کی بھرپور توجہ تھی، مگر عوام کے ساتھ یہ تھا کہ عدل ہر حال میں قائم ہوگا. راتوں کو وہ پیسوں کی تھیلیاں لے کے غریبوں کے گھر میں بادشاہ جا رہا اور پھینک آتا ہے. اور ان کی شخصیت کا یہ عالم کہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب وفات پاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پورا واقعہ سنانا ہے آپ نے. بعد میں جب آؤں گا عبداللہ گل سے ذرا دو ہاتھ. عبداللہ، قہاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان اور ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن. کردار میں، گفتار میں اللہ کی برہان. ایسا ہی تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ پتہ نہیں مجھ ناچیز کمزور انسان کو کیوں آپ بلا لیتے ہیں، مدعو کر لیتے ہیں ان بڑی شخصیات کے لیے جن کی اگر جوتیاں ہمیں مل جائیں تو ہماری زندگیاں جو ہیں وہ سنور جائیں. سبحان اللہ. جہاں تک تعلق ہے سلطان شمس الدین التتمش صاحب کا، میں کہوں گا کیا بات تھی. کیا اگر علامہ اقبال کا بھی آپ نے شعر پڑھا، اگر اس کے اندر ایک اور شعر کا اگر علامہ نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ شعر اگر لکھا
کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو یہ سلطان شمس الدین التتمش رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ کسی اور کے اوپر جو ہے وہ فٹ بیٹھتا ہے. ٹھیک. یہ ایک عجیب کیفیت ہے کہ ایک جو ابھی پوری داستان تنولی صاحب نے بھی بتائی، پروفیسر یوسف صاحب نے بھی بتائی، آپ بھی اس کے بڑے مداح ہیں، ہم بھی مداح ہیں، اور کیوں نہ ہوں. آخر اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. دکھایا گیا کہ کس کے ساتھ رہے، کس کی نسبت رہے. اگر قطب الدین ایبک کا ذکر کر لیں تو قطب الدین ایبک رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے کہا کہ جب یہاں ہندوستان آئے تو کہا کہ جی ان کو ہاتھی کے اوپر بٹھایا جائے. تو انہوں نے کہا اس کی لگامیں کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جناب لگاموں پہ نہیں بلکہ یہ ہاتھی جو ہے یہ مہاوت جو ہے وہ چلاتا ہے. تو انہوں نے کہا میں ایسی سواری پہ نہیں بیٹھوں گا جس کی لگامیں ڈورے میرے ہاتھ میں نہ ہوں. تو ان کی نسبت، ان کی شاگردی اور ان کے ساتھ سیکھنا، اور پھر وہ تمام بچپن کی یادیں جو غزنی سے شروع ہوتی ہیں، جو کس طرح سے بازار کے اندر بکتے ہیں، وہی حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جو ابھی بات کی گئی. اور پھر حسن کے اندر، اور پھر یہ حسن کو سنبھال کے رکھنا، اور اس حسن کو بجائے دنیاوی معاملات کے اندر لگانا، اس کو اللہ کی لو لگا لینا، اس کے اندر اپنے بزرگوں سے جو ہے وہ سیکھ لینا، ان کے ساتھ علم حاصل کرنے کی خواہش کرنا. ایک ایسا غلام لڑکا جو کئی جگہ بکا، اور اس کے بعد جب اس کو موقع ملا تو کچھ لوگ تو پیالہ چھلک جاتا ہے، وہ پیالہ چھلکا نہیں بلکہ وہ جو ہے بھرتا چلا گیا. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام اور دل کے اندر اتنا سوز جگر بخشا تھا کہ انہوں نے جو ایک عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قدرت کے جو مقاصد کی نگہبانی کی جس انداز میں، یہ کمال ہے. اصل میں آپ اگر ان کی تعمیرات کو دیکھ لیں تو کس انداز میں وفا نبھائی. دیکھیں وفاداری کیا ہوتی ہے؟ وفاداری ہوتی ہے اپنے دین سے، اپنے لوگوں سے، اپنی رعایا سے، اپنے مشن سے، اپنے اللہ سے، اپنے جو ہے قرآن سے. اب یہ وہ تمام عناصر تھے جس کے باعث جو ہے وہ اتنے بڑے شخصیت کا داور بنے کہ ان کو واحد سلطان، جو ایک ایسے جو کہ پہلے سلطان دلی کی ریاست، جو دلی کی حکومت قائم کرنے والے، جن کو اس وقت کے عباسی خلیفہ جو ہیں وہ ان کو باقاعدہ یامین خلافت اللہ کا خطاب دیتے ہیں. اور یہ کوئی انہوں نے خود حاصل نہیں کیا. چاہتے تو اس ٹائم پہ جو حالات تھے وہ اتنے طاقتور سلطان تھے کہ ان کو تو اس ٹائم پہ خلافت کی ضرورت ہی نہیں تھی، ایک ایسی خلافت جو کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی. لیکن انہوں نے تعظیم کی لوگوں کی، انہوں نے وہاں پورے دلی کو سجایا، ان کا جو ساتھ لوگ آئے ان کو عزت دی، ان کو جو ہے وہ انواع و اقسام کے تحفے تحائف سے نوازا اور سر تسلیم خم کیا. اور پھر جو انہوں نے اس سے جو محبت حاصل کر لی بغداد کے ساتھ، جو انہوں نے ایک ڈیفنس، اگر میں ایک فوجی کا بیٹا ہوں تو میں اگر اس کو ڈیفنس اسٹریٹجی میں دیکھوں تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہاں کوئی لڑائی یا کوئی ایسی کیفیت اختیار کرتے، انہوں نے وہ محبت حاصل کر لی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
وسلم. جی یوسف علامہ کہتے ہیں سوتے ہیں اس خاک میں خیر الامم کے تاجدار، واہ نظم عالم کا رہا جن کی حکومت پر مدار، نظم عالم کا رہا جن کی حکومت پر مدار، اور دل کو تڑپاتی ہے اب تک گرمی محفل کی یاد، جل چکا حاصل مگر محفوظ ہے حاصل کی یاد، اور نام لیوا جس کے شہنشاہ عالم کے ہوئے، جانشین کیسر کے وارث مسند جم کے ہوئے. جی اچھا، میں یہاں ایک بات کہ اگر ہم اپنا شمس الدین التمش کو اسلامی سلطنت کا بانی کہتے ہیں تو یہ وجہ کیا ہے؟ ایک تو انہوں نے یہ کہ یہاں پہ اسٹیٹ کرافٹ جو تھا وہ کلمینیٹ کیا، ٹھیک، اور جو ماحول انہوں نے پایا تھا وہ آج بھی اسی طرح ہے، اور قائد اعظم اس روایت کے امین ہیں. جب یعنی اس سے پہلے لاہور تھا کیپٹل، ٹھیک، دلی بعد میں بنا ہے. ٹھیک، آج پاکستان جب بنا ہے تو لاہور ہی حصہ تھا، دلی نہیں تھا. واہ، اور جب قائد اعظم علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا کہ آپ چھوٹا سا پاکستان لے رہے ہیں، اس کو کیسے سنبھالیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنی شاندار روایت کے احیاء کا ذریعہ ہے. ٹھیک، وہ روایت کی احیاء کیا ہے؟ وہ التمش کا دور دہرانا ہے. سبحان اللہ. التمش کا دور کیا ہے؟ ہندوستان ایک بدقسمت ملک ہے جہاں کروڑوں انسان غیر انسانی حقوق رویوں کے یعنی مظلوم ہیں، رویوں کے یعنی شکار ہیں، دلت ہیں، اچھوت ہیں، مسلمانوں کا اس سے بھی زیادہ برا حال ہے، سب سے زیادہ سکھوں کا بھی برا حال ہے. مسلمانوں کا سکھوں کو بھی جو ان کا حامی بن جاتا ہے بس ٹھیک ہے، باقیوں کو تو مارتے ہیں. اب جہاں یہ کہ بدھ مت کو دیکھیں، بدھ مت نے یہیں جنم لیا، ختم ہو گئے. مسلمان اگر یہ بدری روح کو زندہ نہیں رکھیں گے، التمش کی روح کو زندہ نہیں رکھیں گے تو انجام ان کا بھی برا ہے، کیونکہ وہ ہر آنے والی قوم کو کھا جاتے ہیں، اکال اور امم کہلاتے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے عوام دوست پالیسی اپنائی. سب سے پہلے یہ تھا کہ دلی بدایوں کے یہ یعنی امیر تھے آرام شاہ. اچھا، اقتدار کی یہ خوبی یہ ہے حکومت کی کہ نااہل، کمزور جھڑ جاتے ہیں سوکھے پتوں کی طرح، بالکل ٹھیک، ہرے پتے آتے ہیں. التمش کو ریکویسٹ کر کے بدایوں سے دلی بلایا گیا کہ آپ حکومت سنبھالیں ورنہ مسلمانوں کا مستقبل مٹ جائے گا، غیر محفوظ ہے. بالکل صحیح ہے. اب جب آئے تو دلی کے اندر بھی بغاوتیں تھیں، تو انہوں نے سب سے لڑائیاں نہیں شروع کی. سب سے پہلے جو ان کے ارد گرد تھے ان کے دل جیتے اپنی پالیسی سے. انہوں نے اکابرین کو اپنا بنایا، پھر اس کے بعد دلی میں امن ریسٹور کیا، پھر دلی کے ارد گرد امن ریسٹور کیا. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں منگول انوین کا خطرہ، تاج الدین یلدوز کا، ناصر الدین قباچہ کا، یہ تو وہ لوگ ہیں. پھر ہندو چیف جو تھے انہوں نے آج تک 1000 سال تقریباً گزر گیا ہے، مسلمانوں کے یعنی وزیر بھی رہے ہیں، مشیر بھی رہے ہیں، سب کچھ رہے ہیں، مگر آج تک مسلمانوں کو قبول نہیں کیا. اور آج ہی آپ جیسے کہا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ چیزیں جو ہم نے انتقام لینا ہے. عبداللہ گل آپ کی طرف آ رہا ہوں. علامہ کہتے ہیں وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. جی دیکھیں غازی صاحب، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، کیونکہ شخصیت اتنی بڑی ہے، وقت کم ہوتا ہے. لیکن بہرحال میں اس میں گزارش کروں کہ ان کے کچھ جو خواص تھے جو ان کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا وجوہات تھیں جس سے وہ آج تاریخ انسانیت میں اور بالخصوص مسلمانوں کے دلوں میں بستے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسا امن کا سلسلہ قائم کیا اور ایک ایسا نظام دیا جس کے اندر ہر خاص و عام جو تھا اس کے لیے انصاف کے تقاضے جو تھے وہ برابر تھے. جو ہسٹورینز جیسے رسل اور رائے تک لکھتے ہیں کہ جب ان کو کہا گیا کچھ وزراء کی طرف سے، کچھ ان کے جو مشیر تھے، انہوں نے یہ کہا کہ جناب سلطان آپ جو ہے لوگوں کو زبردستی مسلمان جو ہے وہ کنورٹ کر لیں، تو انہوں نے کہا لا اکراہ فی الدین، میں یہ نہیں کروں گا. اس چیز کا تو دیکھیں وہ لوگ بھی مانتے ہیں جو ان کے مخالفین تھے، جو غیر مذہب کے لوگ ہیں، وہ بھی ان کی سلطان کی مانتے ہیں. پھر جو انہوں نے سکے قائم کیے، جو تانبے کے اور جو چاندی کے سکے جو ہے، یہ ان کا ایک بہت بڑا میرے خیال میں کارنامہ تھا. اس کے بعد اکتا سسٹم جو قائم کیا، اس سے یہ ہوا کہ جو فیوڈل سسٹم تھا ہندوستان کے اندر اس کو انہوں نے توڑ دیا.
اور وہاں سے اس کے اندر جو فوجی حکمت عملی تھی وہ یہ تھی کہ وہاں سے خود وہ جو اپنا ایک خراج وصول کرتے تھے، ایک ٹیکس کا سسٹم بنایا. اس سے یہ ہوا کہ وہ لوکل جو ایریا کمانڈرز تھے انہوں نے اپنی فوج کو خود جنریٹ کرنا شروع کر دیا، اور وہاں انصاف کے تقاضے جو تھے ان کی تلوار جو تھی وہ ظالم کاٹنے کے لیے اور مظلوم کا سایہ بننے کے لیے تھی. یہ تھا بہت بڑا کمال، جس کی بنیاد کے اوپر اگر ان کی جنگ حکمت عملی کو تھوڑا سا اس سے دور ہٹ کے دیکھا جائے تو جس طرح سے منگولوں کا ایک چرچا تھا، چنگیز خان ایک بہت بڑے ظالم تھا، اس کا سب دنیا کو معلوم تھا، اور جو ایران کے اندر ہوا اور جو باقی جگہوں کے اوپر ہو رہا تھا وہ دنیا جو تھی وہ تخت و تاراج ہو رہی تھی. لیکن اس وقت ہندوستان کو سنبھالنا میرے خیال میں سلطان شمس الدین التتمش کے علاوہ شاید کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی جن کو لوگوں کا نہ صرف ان لوگوں کی نسبت تھی جو صاحب علم بھی تھے اور اللہ تعالیٰ کے صاحب عرفان بھی تھے. اگر سلطان کو مرد کامل کہا جائے، اگر سلطان کو مرد کامل کہا جائے تو میرے خیال میں وہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ سلطان کے اندر وہ تمام خواص موجود تھے جو ایک پرفیکٹ انسان کے اندر، جو کہ قریب ترین پرفیکشن کے ہوتا ہے، اس کے اندر موجود ہیں. خوبصورتی بھی تھی، ان کی دلی خوبصورتی بھی تھی، ان کی ذہنی خوبصورتی بھی تھی. حکمت عملی جنگی یہ تھی کہ انہوں نے کس انداز میں ہندوستان کو بالکل، یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ چنگیز خان جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے ہی ایک سائیڈ سے کنارہ کر کے ہندوستان سے جو ہمالیہ کے فٹ ہل سے جو ہے وہ چلا گیا، یہ غلط بات ہے. یہ ایسا نہیں ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ سلطان نے باقاعدہ ان کے ساتھ سفارتکاری کی، ان کو پیغامات بھیجوائے اور ان کو جو ہے وہ خوارزم شاہ کے پیچھے جو ہے وہ وہاں ان کے پیچھے لگ گئے اور ہندوستان کو انہوں نے بچا ڈالا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس صورت کے اندر انہوں نے اپنی رعایا کو بھی جو ہے وہ منگولوں کے جو ظلم و ستم تھا اس سے جو ہے بچایا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے جو ایک ایسی رعایا کے لیے محبت اور حسن سلوک قائم کیا جس کے اندر جو ہے وہ ہر کوئی چین کی بنسی بجا رہا تھا. یہ ایک ایسے وقت کے اندر جب آپ کے پڑوس میں، آج دیکھیں آپ کہ آپ کے پڑوس میں افغانستان کے اندر جب آگ لگتی ہے تو اس کے اثرات پاکستان پہ کیسے مرتب ہوتے ہیں، لیکن کیا اس وقت جو ہے انہوں نے ایک بہترین ریاست قائم کی. دیکھیں غازی صاحب، لوگ زندہ وہ رہتے ہیں جو تاریخ کے اندر رہتے ہیں. بہت سارے جرنیل آتے ہیں اپنے وقتوں کے اندر بڑا بڑا نام پیدا کرتے ہیں اور ان کی بڑی بڑی ڈاکٹرنز چلتی ہیں، لیکن تاریخ میں وہ لوگ یاد رکھے جاتے ہیں جن کو تاریخ اچھا کہتی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دو شیر باہر ہوتے تھے اس کے گھر کے باہر، سلطان التمش رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے گلے میں بڑی بڑی گھنٹیاں لگائی ہوئی تھی. وہ جب کوئی مظلوم آتا تھا وہ اس شیر کی گھنٹی کو جو ہے بجاتا تھا. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ ایک وہ بھی تھا دستور کہ زنجیر ہلا دی جس نے سلطان نے کہی لبیک خوش ہو کے صدا دی. ایک ہم کو بھی اب دستور آیا ہے میسر، کانٹوں نے کیا جرم تو پھولوں کو سزا دی. کیا بات ہے. ایسا جب ظلم ہوگا تو پھر کانٹے اور پھول کا امتیاز ختم ہو جائے گا. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں بنیادی طور پہ جو نظام عدل قائم کیا تھا، اور اس کے پیچھے قطب الدین ایبک کا بھی ایک رول ہے چونکہ اس کے ساتھ رہے سلطان شمس الدین التمش. اب دیکھیں قطب الدین ایبک جب لاہور آئے اور ان کی تاج پوشی ہوئی
تو جس طرح سے قطب الدین ایبک نے خلق خدا کے لیے سخاوت کا اظہار کیا تو لوگوں نے کہا یہ تو لکھ بخش ہے، واہ یہ تو لکھ داتا ہے. تو یہ ساری مثالیں یار یہ ظلم نہیں کہ یہ انارکلی میں وہ لیٹا ہوا ہے، محو خواب ہے، اور ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں، نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں کہ قطب ایبک رحمۃ اللہ علیہ کا مزار نئی انارکلی. اصل تو پہلا حکمران وہ ہے ہندوستان کا، پہلا یعنی بانو بازار زیادہ مشہور ہے، قطب ایبک کو کوئی نہیں جانتا. یہی قوموں کے زوال کی نشانی ہے. جب بانو بازار ختم ہو جائے گا قطب الدین ایبک کا بازار رہے گا. ایسا غرض یہ ہے کہ تاریخ قوم کا حافظہ ہوتی ہے، نشان رہے گا. جس کا حافظہ ختم ہو جائے اس کا پھر مستقبل کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک. تو یہ ہمارا حافظہ ہے، ہمیں اسے ریوائیو کرنا چاہیے، اسے تازہ رکھنا چاہیے. تو یہ سلطان شمس الدین التمش نے جو خلق خدا کے لیے سہولتیں پیدا کیں، ایک تو وہ پہلو تھا کہ لوگوں کے مسائل حل کرنا، دوسرا نظام عدل، دوسرا سسٹم ایسا قائم کرنا کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کے معاشی حقوق، لوگوں کی معیشت محفوظ ہو. انہوں نے پراپر کرنسی کا نظام رائج کیا، پراپر اس کے اوپر ایک اکاؤنٹیبلٹی کا نظام رائج کیا، سرائیں بنائی، سڑکیں بنائی کا نظام، بالکل، اور جرائم شفا خانے بنائے، اور جرم کو روکنے کے لیے چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم رکھا. مفت نظام تعلیم تھا ہی مفت. یہ جو بھائی صاحب ہے ایک نظام صحت بھی مفت ہوتا ہے. جو اقتا سسٹم تھا، اقتا کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پوری ریاست کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، اور ہر اقتا کے اوپر ایک گورنر ہوتا تھا. تو وہاں مدارس کو اور علماء کو بھی جاگیریں دی جاتی تھیں کہ وہ سوسائٹی پر یا حکومت پر ڈیپینڈنٹ نہ رہیں، اور اسی سے وہ اپنے وسائل پیدا کر کے اپنے اداروں کو رن کریں اور اپنے اداروں کو چلائیں. اس سے کیا تھا کہ ایک جو دینی لوگوں کے اندر اور دینی طبقے کے اندر ایک حریت فکر، ایک انڈیپینڈنس اور ایک آزادی کے ساتھ علمی کام کرنا اور علمی روایت کو آگے بڑھانا، نسل نو کی تربیت کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ تھی. اچھا جی، اپنا عبداللہ گل، بازو اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. جی عبداللہ گل، آج یوتھ کو ہم کس طرف لے کے جائیں؟ عبداللہ گل ہیں جی ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہم یوتھ کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں. ہم یوتھ کو ادھر لے کے جا رہے ہیں جہاں ہم نے ان کو بتانا ہے کہ ان کی روایات، ان کے اسلاف، ان کے جو تاریخ ہے وہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہسٹری بگینز فرام ٹوڈے. مسئلہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. محبت فاتح عالم رکھنی پڑتی ہے، اور یہی جہاد زندگانی میں مردوں کی شمشیریں ہوتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری جو داستان ہے زنجیر عدل، یا آج ہندوستان اس کی نیگیشن کر رہا ہے. آج ہندوستان غریبوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، وہ مسلمانوں کو زبردستی اور دیگر جو وہاں اقلیتیں ہیں ان کو زبردستی ہندو کنورٹ کرنا چاہ رہا ہے، اور اس کے علاوہ دلوں پہ حکمرانی کرتے ہیں سلطان جی. اور سلطان جو ہیں وہ دلوں کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں. حد یہ ہے کہ ہندو بھی جو ہے وہ ان کو برا نہیں بول سکتے. جو ان کے ریفرنسز کئی موجود ہیں جس کے اندر سلطان معظم کو جو ہے کہیں کسی نے برا نہیں بولا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو اچھا شخص ہے وہ تو اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور پھر رضیہ سلطان، اگر آپ رضیہ سلطانہ کا دیکھ لیں تو رضیہ سلطانہ وہ پہلی ساؤتھ ایشیا کی مسلم رولر تھیں، ایک خاتون رولر تھیں. تو اس کو بھی انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا، اور ان کا سلطان التمش نے اس کو اپوائنٹ کیا تھا. جی تو انہوں نے ٹرین کیا تھا نا جی. تو پھر وہ 4 سال تو ان کی بھی حکومت رہی وہاں، غالباً 1236 سے لے کے 1240 تک. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اچھے لوگ اچھی یادیں چھوڑ کے جاتے ہیں، اور آج ہمارے لوگ جو ہیں وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے گریبان کے ساتھ جو ہے وہ دست و گریباں ہیں موجود. مسئلہ یہ ہے کہ نئی جنریشن کو ہمیں یہ سکھانا ہے کہ بادشاہت بھی ملتی ہے لیکن وہ فقیری میں بھی ملتی ہے، وہ جو ہے غریبی میں بھی ملتی ہے، وہ امانت داری کے اندر بھی ملتی ہے، وہ صادق اور امین بننے میں بھی ملتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ان پر زیادہ مہربان ہوتا ہے جو زیادہ جھک جاتے ہیں. جس پیڑ کو پھل لگتا ہے وہ جھک جاتا ہے، وہ تن کے کھڑا نہیں ہوتا. لیکن آج کی صورتحال کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایسی کوئی مثال سامنے نہیں نظر آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے. جی اسلامیات کی جگہ اب دینیات پڑھایا جا رہا ہے، اسلامیات نہیں پڑھایا جا رہا. اسی طریقے سے آپ اگر ہمارے معاملات کو دیکھیں تو جو عدل کا نظام قائم کیا تھا، جو ایڈمنسٹریٹو نظام قائم کیا تھا، اور جو بعد میں لوگوں نے آنے والوں نے آ کے کردار ادا کیا، کیا ہم نے ان کو جو جی ٹی روڈ ہے وہ کس نے بنائی تھی؟
یہ پوسٹل نظام کس نے بنایا تھا جو آج بھی جو ہے وہ انٹیکٹ ہے؟ یہ جو جتنے بھی آپ کو بڑھ کے درخت لگے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے سامنے ہاؤس بنے ہوئے ہیں، اور بہترین جو نظام تھا وہ شیر شاہ سوری نے کیا نہیں بنایا تھا؟ تو مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے اسلاف سے سیکھنے کے بجائے ہم نے انگریزی غضب کی سیکھ لی. ہم نے جو ہے وہ یہ سیکھا کہ انگریز جو ہے وہ ہسٹری کیا سکھاتا ہے، وہ کیا اس کا عبداللہ گل، میں تو یہ کہتا ہوں کہ چلو ہماری بات نہ مانو، تعلیمی نظام ہم نے برطانوی کر دیا. عبداللہ گل کی بات نہ مانو، نذیر غازی کی نہ مانو، یوسف کی نہ مانو، تنولی کی چھوڑ دو ہماری بات. چلو یار نکسن کو پڑھ لو، سیز دی مومنٹ اس کی کتاب ہے بڑی مشہور، اس کو پڑھ لو. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے 750 برس تک ہم اپنے بجھے ہوئے چراغ جو تھے وہ مسلمانوں سے اکتساب فیض کرتے تھے اور روشن کرتے تھے. ان کی درسگاہوں سے ہم نے سب کچھ سیکھا، اور یہ مسلمانوں کی وہ تہذیب تھی رچ، ان کی سویلائزیشن، جس سے ہم نے یورپ والوں نے اور امریکہ نے بہت کچھ سیکھا. اور اس کے بعد خود کہتا ہے کہ ہم بڑے مائزر ہیں، جب ہماری باری آئی تو ہم سام بن کے بیٹھ گئے، اور ہم نے ان لوگوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو مسلمان ہم سے کرتے تھے. یہ وہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. اس کو دیکھ لیں، خوشونت سنگھ کو دیکھ لیں، اس کو پڑھ لیں، اپنے بندوں کو پڑھیں، چلے ہمیں چھوڑ دیں. این ایم رائے کو پڑھ لیں. جی غازی صاحب دیکھیں، تاج سردارہ تو ان کو ملتا ہے نا جو پھر اللہ کے راستے کے اوپر چلتے ہیں، جو حکم ہے، جو حکم ربی ہے، جو کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام تو انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے، اور اس کے اندر سرخرو کون لوگ ہوتے ہیں؟ آپ اگر حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق دیکھ لیں، آپ شمس الدین ان کے دیکھ لیں، التتمش صاحب کو دیکھ، آپ دیگر جو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک کردار ادا کیا، وہ کون لوگ تھے؟ وہ راتوں کے نمازی تھے اور دن کے غازی تھے. وہ تلوار کے اوپر یقین کرتے تھے، اور جو تلوار تھی وہ ان کی تلوار جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے بالکل نہیں تھی جو مظلوم تھے، بلکہ تلوار ان لوگوں کے لیے تھی جو ظالم تھے. بہت شکریہ عبداللہ گل، آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی. آپ دونوں مہمانوں کا بھی شکریہ. جی ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا. یہ حصول رزق میں آسانی کا عمل ہے. جی 41 دن تک روزانہ نماز تہجد کے بعد 3 مرتبہ سورہ جمعہ کی تلاوت کا معمول بنانے سے حصول رزق کے حوالے سے تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور حلال رزق کا حصول ہوتا ہے. شرط یہ ہے کہ کم از کم 11 مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں. سیدنا امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو کسی بندہ مومن کے کرب و غم کو دور کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا و آخرت کے غم و اندوہ کو دور کر دے گا. ناظرین کرام، اب ہم دعا کریں گے اللہ کریم کے حضور تاکہ یہ جو آفت آئی ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے اور اس کو دور کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یا الہ العالمین، اپنی عظمت و شان کے صدقے، اپنے اسماء حسنہ کے صدقے، اپنے اسم اعظم کے صدقے، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف پاک کے صدقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے کی ہوئی دعاؤں کے صدقے، اللہ کریم یہ جو مصیبتیں ہم پہ آئی ہیں ان کو اللہ کریم دور فرما دے. اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حفاظت فرما. اللہ کریم یہ امت ہے جس نے تجھے وحدہ لا شریک مانا ہوا ہے، ان کے دلوں میں تیری توحید کا اراج ہے، تیرا ذہن و قلب جو ہے ان پہ تیرا ہی راج ہے. اللہ کریم اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کرم فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ رحم فرما. ہمارے جو بیمار حضرات ہیں اللہ کریم ان کو شفائے کاملہ عطا فرما. پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما. جو پاکستان کے اور اسلام کے دشمن ہیں اللہ کریم ان کو تباہ و برباد فرما. اللہ کریم اسلام کا بول بالا فرما. اللہ کریم پھر ہندوستان کے اندر کوئی پاکستان بنا دے، پھر ہمیں کوئی صلاح الدین ایوبی عطا فرما دے، کوئی سلطان محمود غزنوی عطا فرما دے،
کوئی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی خادم عطا فرما دے، پاکستان کو دیانتدار حکمران عطا فرما دے، پاکستان کے حکمرانوں کو عوام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم فضل فرما، رحم فرما، کرم فرما۔ جو لوگ اس بیماری میں فوت ہو گئے، جو ہمارے فوجی بھائی جو تھے دہشت گردوں کے خلاف پرسوں شہید ہوئے ہیں، اللہ کریم ان کی شہادتوں کو قبول فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ ان کے ورثاء جو ہیں اللہ کریم ان کو صبر جمیل عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔